آج پھر یوسف کسی دوست کے استقبال کی تیاری میں مصروف ہے اور فرط مسرت میں کچھ گنگنا رہا ہے۔ اچانک نازی کی قدرے کرخت اور ناراضگی بھری آواز نے سر اور تال کا ماحول خراب کر دیا۔ یوسف چونک کٹھٹا ہے، دیکھتا ہے تو نازی اپنے کپڑے سمیٹ رہی ہے۔ وہ سوالیہ نظروں سے نازی کی جانب دیکھتا ہے۔ تم کہاں جانے کی تیاری کر رہی ہوں؟ آپ اپنے مرتبے کو برقرار رکھیے، معاشرے اور دوستوں میں اپنے سٹیٹس کا خیال رکھیے۔ میں نے کہاں جانا ہے؟ جب آپ 2 دن کے لیے گھر نہیں ہوں گے تو بہتر ہے میں امی کے ہاں چلی جاؤں گی۔ نازی کے لہجے میں قدرے طنز اور ناراضگی کا ملا جلا تاثر تھا۔ یوسف اپنی صفائی میں وہی پرانا مکالمہ بولنے کو منمنایا، لیکن نازی سنی کرتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ شاید وہ مکالمہ اب اتنا پرانا ہو چکا تھا کہ اپنی افادیت کھو چکا تھا۔ دراصل دونوں کی شادی کو 5 سال ہو چکے تھے اور یوسف کی فطرت کچھ عجیب سی تھی۔ وہ معاشرے اور دوستوں کے مابین اپنا مرتبہ قائم رکھنے اور اپنی تعریفیں سننے کا ایسا عادی تھا کہ ساری تنخواہ اس مقصد پر اڑا دیتا تھا۔ 5 سالوں میں سوائے 1-2 جوڑے کپڑوں کے اس نے نازی کو ہمیشہ اچھی شاپنگ کے سبز باغ ہی دکھائے تھے اور وہ ابھی تک جہیز کے کپڑے، جوتے اور کاسمیٹکس استعمال کر رہی تھی۔ ہر ماہ یوسف نازی سے برانڈڈ مصنوعات کی شاپنگ کا وعدہ کرتا، مگر عین وقت پر کوئی ایسی پارٹی آ جاتی کہ نازی کے ساتھ کیا گیا وعدہ وفا نہ ہو پاتا۔ آج بھی کچھ ایسی ہی صورتحال پیش آئی تھی۔ ان کا پڑوسی جوڑا فیصل اور اس کی بیوی شگفتہ ان سے کم آمدن کے باوجود خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ یوسف ہمیشہ سوچتا تھا، فیصل اور شگفتہ بھابی پتہ نہیں کیسے اپنے بجٹ کی تنظیم کرتے ہیں۔ آمدن میں وہ ہم سے کم ہیں۔ فیصل کے دوست حیدر آباد سے اسلام آباد اپنے کسی کام کے سلسلے میں آئے تو انہوں نے سوچا کیونکہ فیاضی اور سخاوت کے لیے مشہور یوسف کے پاس سے ہوتے چلیں۔ 2-3 روز تک انہوں نے اسلام آباد قیام کیا اور فیصل کی مہینے بھر کی کمائی اخراجات میں صرف ہو گئی۔ ان کی منہ زبانی اپنی تعریفیں سن کر یوسف خوشی سے کھل اٹھا۔ دوستوں کے الوداع ہونے کے بعد جب وہ گھر آیا تو دروازے پر تالا پڑا دیکھ کر چونک اٹھا۔ اس کی پڑوسن شگفتہ نے اسے چابیوں کا گچھا تھماتے ہوئے بتایا، نازی اپنے امی ابو کے گھر چلی گئی ہے اور یہ چابیاں آپ کے لیے امانت چھوڑ گئی ہے۔ یوسف نے گھر کھولا اور اپنے بیڈ روم میں آرام کی غرض سے لیٹ گیا۔ یوسف کو دل ہی دل میں نازی کی فرمائش پوری نہ کر سکنے کا افسوس ہونے لگا۔ وہ ذہن میں مختلف ترکیبیں لڑانے لگا۔ اچانک اسے اپنے دوستوں کا خیال آیا جن کے باعث اسے یہ دن دیکھنا پڑا، اور ان کی آزمائش کا بھی آج سے زیادہ قیمتی موقع شاید کوئی نہ ہو۔ سب سے پہلے اپنے ہی شہر میں مقیم دوست راشد کا نمبر ملایا۔ جب اس نے ساری صورتحال راشد پر واضح کی تو اس نے نہایت صفائی سے ٹال دیا۔ یوسف جگر، تمہیں تو پتہ ہی ہے تمہاری بھائی کو دل کی تکلیف ہے۔ مجھے گھر کا سارا کام خود ہی کرنا پڑتا ہے، کبھی بھی اپنے یار سے معذرت نہ کرتا، گر مجبور نہ ہوتا۔ اس کے بعد یوسف نے سوچا کیوں نہ کچھ دنوں کے لیے بوریت اور ذہنی تناؤ دور کرنے کے لیے حیدر آباد والے دوستوں کے ہاں چلا جاؤں۔ خیال ذہن میں آتے ہی اس نے جھٹ سے حیدر آباد میں مقیم دوست فہیم کا نمبر ملایا۔ رسمی سلام دعا کے بعد جب یوسف نے اپنا مدعا بیان کیا تو فہیم نے لیت ولال سے کام لیتے ہوئے بتایا، کل ہی میرے گھر ننھے منھے سے مہمان کی آمد ہوئی ہے اور تمہاری بھابی ہسپتال میں ہیں۔ خوشی کا موقع بھی ہے اور مصروفیت بھی زیادہ ہے، ورنہ تو میں خود بہت مشتاق ہوں تمہاری مہمان نوازی کے لیے۔
آخر تمہارے بے پناہ احسانات ہیں میرے اوپر، بہتر ہے اس دفعہ تم وسیم کے ہاں کراچی چلے جاؤ، وہ بھی ہمارا مشترکہ دوست ہے۔ ہاں اگلی بار ضرور مجھے خدمت کا موقع دینا۔ فہیم کی اس قدر چرب زبانی سے اگلا گھر دکھانے پر یوسف کی گمشدہ عقل کافی حد تک ٹھکانے آ گئی۔ اسے پتہ بھی نہ چلا فیصل اور شگفتہ کب سے دروازے پر کھڑے اس کی ساری باتیں سن رہے تھے۔ ہنسو سوری، آئیے نا، اندر آئیے، آپ لوگ باہر کیوں کھڑے ہو گئے؟ فیصل بولا، یوسف بھیا، تمہیں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں، 1 مہینے تک 3 وقت کا کھانا تمہیں ہمارے گھر سے ملے گا، مگر ایک وعدہ کرو، یکم پر تنخواہ کے بعد ہمارے ساتھ نازی بھابھی کو منانے جاؤ گے اور ان سے کیے گئے تمام وعدے پورے کرو گے، آئندہ کے لیے ان کے حقوق کا خیال کرو گے، اور یوں چرب زبان اور نکمے دوستوں پر پیسہ بہانے کی بجائے گھر پہ توجہ دو گے، اور جھوٹی شان اور مرتبے کے چکروں سے باہر نکل آؤ گے۔ یوسف نے کی تائید میں سر ہلا دیا، جیسے کہہ رہا ہو، واقعی ہمسایہ ماں جایا ہوتا ہے۔ وہ گھڑی آن پہنچی جس کا سب کو انتظار تھا۔ یکم تاریخ آ گئی، یوسف کو تنخواہ مل گئی۔ چھٹی کے بعد وہ اپنے ہمسایہ جوڑے کے ساتھ نازی کی امی کے گھر روانہ ہو۔ معمولی تکرار اور سرزنش کے بعد یوسف کی ساس ماں نے نازی کو اس کے ساتھ بھیجنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ دراصل شگفتہ نے فون پر نازی کو ساری بات بتا دی تھی۔ چاروں لوگ بازار گئے، یوسف نے نازی کو جی بھر کے شاپنگ کرائی اور گھر آ گئے۔ اگلی صبح جب فیصل اور شگفتہ یوسف کے گھر آئے تو کیا دیکھا کہ نازی برتن دھو رہی ہے اور یوسف اس کی مدد کر رہا ہے۔ یوسف کو کامیاب زندگی کا راز پتہ چل چکا تھا کہ دنیا میں مرد کی سب سے بہترین اور وفادار دوست اس کی بیوی ہے، اور اصل شان اور مرتبہ بیوی کے حقوق پورے کرنے کے بعد ہی ملتا ہے۔ پر سکون زندگی کے راز کو سمجھانے کے لیے اس نے اپنے پڑوسی جوڑے کو تشکر آمیز نظروں سے دیکھا جو ان کو شام کے کھانے کی عودت دینے آئے تھے۔ ہمارے معاشرے میں کتنے ہی ایسے یوسف ہیں جو ظاہری جاوشم اور شان و شوکت پر اپنی ساری کمائی صرف کر دیتے ہیں، اور ایسے رشتوں کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں جن کے حقوق پورے کرنا ان کا فرض ہوتا ہے۔